अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आप भी सोच रहे होंगे सुबह सुबह ये क्या काम हो रहा है। तो आज है जी क्लीनिंग का डे, किचन क्लीनिंग डे। तो काफ़ी दिनों से मैंने किचन की तरफ इतना ऐसा ध्यान नहीं दिया, और वैसे भी मैं मंथ में एक दफ़ा ज़रूर क्लीनिंग करती हूँ, डीप क्लीनिंग। ठीक है, तो यहाँ पर एक बड़े सारे टब में मैंने सोडा, विनेगर, थोड़ा सा लेमन मैक्स डालकर, पानी डालकर इन सारी ये जो मेरी बास्केट्स हैं ना उनको भिगो दिया था। ठीक है, तो अभी हम ये साफ़ कर रहे थे। इतनी को गंदी हुई हुई थी। देखें, क्लीनिंग तो डेली बेसिस पे होती है, लेकिन कुछ ये बच्चियाँ भी निगलेक्ट कर जाती हैं। जब मैं क्लीनिंग करती हूँ तो मैं एक एक चीज़ अच्छे से करती हूँ। तो बाकी ये कि काफ़ी ये टोकरियाँ ना गंदी हुई थी, इनमें कुछ ब्लैक ब्लैक से दाग थे पुराने से जैसे, और पुरानी पुरानी लग रही थी। तो मैंने सोचा कि आज इनको अच्छे से क्लीन किया जाए। तो मैंने यहाँ पे सोक करके रख दी थी। उसके बाद ये जो है हमारा, जिसमें मैं अपने ब्रशेज़ वगैरह रखती हूँ, किचन काउंटर टॉप पे ही होता है, सिंक के पास। तो ये सब चीज़ें बड़ी गंदी हुई हुई थी, तो मैंने इसके अंदर भिगो दी और ब्रश के साथ अच्छे से साफ़ की, और इतने अच्छे से ये क्लीन हो गई है ना, बिल्कुल नई जैसी। कैमरा ऐसे जितना अच्छे से दिखा नहीं रहा, लेकिन अभी सिर्फ हमने इसको सिर्फ लाइक थोड़ा सा ब्रश वगैरह के साथ साफ़ किया एक दफ़ा। इस पर फिर लेमन मैक्स और पानी के साथ इसको साफ़ करना है। तो साफ़ कर करके साइड पर रख लिया था। तो ये जो मेरा वॉशिंग एरिया कह लें आप, ये टेरेस कह लें, तो बारिश वगैरह भी हुई थी, काफ़ी गंदा हो रहा था। तो मैंने सोचा ये काम करवा के अच्छे से यहाँ से वॉश करवा लिया जाए। जो रैक है मेरा डिश का, वो भी गंदा हुआ हुआ था, तो वो भी साफ़ हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बारिश की वजह से पानी और मिट्टी वगैरह आई हुई है, तो इसको भी यहाँ से अब वॉश कर लेंगे। खैर, ये जो प्लांट्स है ना, ये मामा लगा के गई थी। मामा ने एलोवेरा का प्लांट लगाया था और इतना बड़ा हो गया माशाल्लाह। और यहाँ पे धनिया, जब भी मम्मा आती है मुझे धनिया लगा के लेके जाती हैं, लेकिन ऑफ कोर्स मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी नेग्लिजेंस होती है। तो मैं रूटीन से पानी नहीं दे पाती, दैट्स वाई वो फिर मुरझा जाता है। हालांकि मामा मुझे काफ़ी दिन याद करवाती रहती हैं, लेकिन फिर भी ऑफ कोर्स गफलत हो जाती है। खैर, ये है जी किचन की अभी प्रेजेंट कंडीशन। काफ़ी मैस हुआ है, क्योंकि सुबह नाश्ते हुए हैं, बच्चे स्कूल गए हैं और सब कुछ चल रहा है। तो यहाँ से मैंने रैक शैक उठाया था, अभी यहाँ से सारी क्लीनिंग होगी। किचन को अच्छे से आज डीप क्लीन करना है मैंने। और ये एरिया काफ़ी गंदा हुआ है, मतलब सारा, मतलब अच्छे से साफ़ करना है। साथ ही मैंने फ्रिज भी प्लग इसका हटा दिया था, इसको भी थोड़ा क्लीन करना है। थोड़ी मिस मैनेजमेंट हुई हुई है, थोड़ी बर्फ़ वगैरह भी जम रही थी, तो मुझे ना थोड़ा मैसी मैसी सा लग रहा था। तो आज ये सारे काम मैंने करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने काम। उसके साथ साथ मैं अपनी डिस्कशन यहाँ पे स्टार्ट करूँगी। देखिए, माशाल्लाह हर घर में बच्चे होते हैं। अगर आपकी शादी नहीं हुई हुई, जो मेरे व्लॉग कोई देख रहा है इंसान, या फिर आपके अभी बच्चे नहीं हैं, तो ऑफ़ कोर्स आपके बहन भाइयों के बच्चे होंगे, घर में बच्चे होंगे, या फिर इंशाअल्लाह इन फ्यूचर आपके भी बच्चे होंगे। और जो पेरेंटिंग होता है ना, ये एक ऐसा लाइक जिसे कहते हैं एक फ़ेज़ है, जो कि ये बड़ा ही मुश्किल होता है। इसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, और आपको बड़ी तरह डिफरेंट तरह की चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। तो इसलिए मैं आपके साथ ये सब चीज़ें शेयर कर रही हूँ कि मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से जो कुछ सीखा, लोगों के एक्सपीरियंसेस से जो कुछ सीखा, उनको देखकर जो कुछ सीखा, मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर मैं बात करूँगी, जैसे कल मैंने बात की थी ज़िद पर, लेकिन वो बहुत छोटी सी बात थी। तो आज मैं उसको एक्सप्लेन करूँगी अच्छे से कि आपने, एक बच्चा ज़िद्दी है, उसको कैसे कंट्रोल करना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, देखिए बच्चे जो होते हैं ना, वो मिट्टी की तरह होते हैं। आप उसको जिस सांचे में ढाल लेंगे, वो उस सांचे में ढल जाएगा। ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, वो उसकी शक्ल जो है ना, वो अपनी मजबूत करता जाएगा। तो बच्चों को हमेशा आपको सिखाते रहना चाहिए और चीज़ें बताते रहना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगी कि जब बच्चा आपका छोटा है, अगर जिनके बच्चे छोटे हैं, अभी 8-9 माह के हैं, और अभी उनकी माशाल्लाह पूरी लाइफ पड़ी हुई है, ठीक है, तो आपने उनको कैसे कंट्रोल करना है। और आहिस्ता आहिस्ता मैं ये भी बताऊंगी बड़े बच्चों को, जो बच्चे अब ज़िद्दी हो चुके हैं, उनको कैसे कंट्रोल करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो बच्चे अभी छोटे हैं, जैसे कि आपका 10 माह का बच्चा होता है ना, उसको समझ लगती है दुनिया की चीज़ों की, वो चलना शुरू करता है, चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू करता है। तो आपने उसको कंट्रोल कैसे करना है। अब वो हर चीज़ पे ज़िद करेगा, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, घर की चीज़ें चाहिए, कोई डेकोरेटिव आइटम है वो चाहिए। सबसे पहले तो जब छोटे बच्चे होते हैं, अपने घर को बेबी प्रूफ कर लें। जैसे आजकल मैंने किया हुआ, सारी चीज़ें नीचे से मैंने हटा दी हुई, ऊपर रख दी हैं। जब ज़ैनब फातिमा इज़ा थी, तब भी मैं घर की डेकोरेशन मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बच्चे से ज़्यादा नहीं। तो मैं ये कोशिश करती थी
کہ جتنی بھی نیچے نیچے چیزیں پڑی ہوتی تھیں میں ساری اٹھا کے کبرڈز وغیرہ میں رکھ دیتی تھی اپنے گھروں جن گھروں میں ہم رہ چکے ہیں اس کے حساب سے، جو بھی ایریا کوئی تھا جیسا بھی، تو اس طرح میں نے کوشش کی کہ ان چیزوں کو ہٹا دوں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو وال آرٹ وغیرہ رہ جاتے ہیں، چلے وہ تو والس پہ رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو گھر کو بیبی پروف کر لیں. اس کے بعد اگر کوشش کریں کہ بچے کی سیکیورٹی کو میئر کریں کہ جی کوئی ایسی چیز گرم یا کوئی ایسی چیز نہ رکھیں کہ بچہ کھیل رہا ہے کود رہا ہے اس کو نقصان ہو. ٹھیک ہے. اس کے بعد اب بچہ ہر چیز مانگے گا، ہر چیز اس کو چاہیے، اس کو کوئی ایسی چیز بھی چاہیے جو بے مقصد بے معنی ہے اس کے لیے، لیکن اس کو چاہیے، اس کو ایکسپلور کرنا ہے. تو جن چیزوں کو بچہ ایکسپلور کرنا چاہتا ہے اس کو کرنے دیں ایک دفعہ، اور ہاں وہ نقصان دہ نہیں ہونی چاہیے. اور اس کے بعد جو اس کے نقصان کی چیز ہے تو اس کو کسی صورت نہ دے. وہ آپ نے اس کے رونے پہ، پیٹنے پہ، اس کے ناراض ہونے پہ کسی بھی صورت اس کو نہیں دینی. بچے کا فائدہ اور نقصان وہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، بچے نے نہیں ڈیسائیڈ کرنا. پالیسیز گھر کی آپ نے ڈیسائیڈ کرنی ہے، بچے نے نہیں کرنی. ٹھیک ہے. تو کوشش کریں کہ جیسے ہی بچہ ضد کرے کوئی چیز مانگنے، اگر تو اس کے نقصان کی نہیں ہے اس کو دے دیں. جی ایکسپلور کر لیں، آپ اس کے پاس بیٹھیں، ایکسپلور کر کے پھر بچے کا مائنڈ ایسا ہوتا ہے فوراً چیز سے بور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اگر آپ کے اس کے انٹرسٹ نہیں رہ گیا تو بس دیٹ از اٹ. لیکن کوئی ایسی چیز جس سے نقصان ہے وہ اس کو بالکل نہ دیں. کھانے پینے کے معاملے بھی یہ چیز ہیں، آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے بچے کا فائدہ کس چیز میں ہے. ٹھیک ہے. آپ نے بچے کو کیا چیز دینی ہے، کیا چیز اس کو کھلانی ہی کھلانی ہے. تھوڑی دیر بچے کو بھوکا رکھیں، اس کے بعد بچہ اس ٹائم پہ آ ہی جاتا ہے کہ وہ چیز کھا لیتا ہے. بس آپ اس کو دودھ یا کوئی سبسٹیٹیوٹ آفر نہ کریں. ٹھیک ہے. اس کے بعد کچھ بچے ہوتے ہیں لیٹ جاتے ہیں زمین پہ، رونا شروع کر دیتے ہیں اور وہ بہت برا لگ رہا ہوتا ہے. یہ میرا خیال ہے ہر کسی کا بچہ ایسے کرتا ہی کرتا ہے. اس سچویشن میں آپ نے کیا کرنا ہے، آپ اس کو لیٹنے دیں، اس کو رونے دیں، اس کو فوراً اٹھائیں نہیں. ٹھیک ہے. جیسے ہی آپ نے اس کو اٹھایا اس کو پتہ چل گیا کہ بھئی یہ فارمولہ کام کرتا ہے، اب آئندہ سے یہی فارمولہ اپنانا ہے. ٹھیک ہے. تو کوشش کریں کہ اس کو بالکل کیٹر نہ کریں. میں آپ کو بار بار یہی بات کہتی ہوں، میں ملٹیپل ٹائمز کہہ چکی ہوں کہ بچہ اگر ضد سے روتا ہے تو اس کو کیٹر نہیں کرنے کی ضرورت. ہاں تکلیف سے روتا ہے، ڈس ہارٹ ہے، کسی نے اس کو ہرٹ کیا ہے، پھر آپ اس کو کیٹر کریں، اس کو پیار کریں، اس کو لاڈ کریں، لیکن ضد پہ بچے کی بات نہ مانیں، کیونکہ اسی طرح انسان ڈیولپ کرتا ہے چیزیں. تو کوشش کریں کہ اس کی ضد پوری نہ کریں. لیٹتا ہے، روتا ہے، اس کو رونے دیں. اب کچھ پیرنٹس یہاں پہ بولیں گے لیں یہ کیا بات ہے، آپ بچے کو پرابلم سولونگ نہیں بنا رہے، آپ بچے کو رونے دے رہے ہیں، بچہ ایسے ایموشنلی بریک ہو جائے گا یا وہ برا فیل کرے گا. میں آپ کو پھر یہ بات کہہ رہی ہوں، آپ نے جب کبھی وہ ہرٹ ہے، کبھی وہ سیڈ ہے، کبھی وہ بیمار ہے، کبھی وہ پریشان ہے، اس کو ہمیشہ آپ اویلیبل ہونے چاہیے. آپ اس کو ہمیشہ گائیڈ کریں، پیار کریں، لاڈ کریں. لیکن ان سچویشن آف کہ وہ ضد کر رہا ہے اس پہ اس کو نہیں کریں. اس کو سمجھائیں کہ دیٹ از گڈ، دیٹ از بیڈ. اب میں آپ کی بات نہیں مانوں گی، یہ ہم نے نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنا، یہ میں آپ کو چیز نہیں دوں گی تو مینس نہیں دوں گی. ٹھیک ہے. اس سچویشن میں اگر وہ پرسسٹ رہتا ہے اپنی ضد پہ تو آپ بھی پرسسٹ رہیں کہ نو مینس نو. ٹھیک ہے. اور اب اس میں تھوڑا سا چینجز آ سکتا ہے. جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا وہ اس طرح ہوتے ہیں، جو 8 9 10 1 سال 1.5 سال کے بچے ہوتے ہیں، ان کو دھیان بٹلانا بہت آسان ہوتا ہے. جب آپ کا بچہ کس چیز پہ ضد کر رہا ہو نا، سب سے پہلے اس کو لے کے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، گول گول چکر لگانا شروع کر دیں. یقین کریں اتنا آسان فارمولا ہے اور اتنا اچھا فارمولا ہے اور ہمیشہ کام کرتا ہے. بچہ فوراً ہنسنا شروع کر دے گا، وہ بھول ہی جائے گا وہ کس چیز پہ ضد کر رہا تھا. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ اچھلنا کودنا شروع کر دیں، اس کو لے کر گھومنا شروع کر دیں، گول گول چکر لگانا شروع کر دیں، لائک لاڈیاں جسے کہتے ہیں وہ کرنا شروع کر دیں. یقین کریں 2 منٹ میں اس کا جو تھا نا ضد یا اس کی توجہ وہ بالکل چینج ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اگر آپ کا بچہ پرسسٹ ہے اسی بات پہ، اب یہ والا فارمولا آپ نے کر کے دیکھا نہیں کام کر رہا، ٹھیک ہے، تو پھر اس کا انٹرسٹ کسی اور چیز میں دلوانے. کوئی ٹوئے اس کا فیوریٹ اس کے سامنے رکھ دیں، اس کو کاؤنٹر ٹاپ پہ اپنے پاس رکھ لیں کچن میں کہ آئے ہم یہ چیز بناتے ہیں، ہم یہ بنائیں، ہم وہ کھائیں. اس طرح کی کوئی چیز آفر کر دیں. گھر میں کوئی کینڈیز وغیرہ رکھا کریں، گھر میں کوئی اسنیکس رکھا کریں، اس کو وہ آفر کر دیں. اس کا دھیان بڑھ جائے گا اور واقعی بہت جلدی بڑھ جاتا ہے. یہ بہت کوئی
अल्ट्रा प्रो बच्चे होंगे जिनका ध्यान इन 2 चीज़ों से नहीं बटेगा। अभी मैं सिर्फ बात कर रही हूँ 1 से 1.5 साल के बच्चे की, ठीक है। तो इतनी उम्र के बच्चों का ध्यान इन्हीं 2-3 चीज़ों से, 2-3 एफर्ट से ना वो हो जाता है चेंज, ठीक है। उसके बाद आप वो चीज़ छुपा दें जो वो मांग रहा था या जो वो ज़िद कर रहा था, उसके बारे में उसका सफाया कर दें, उसको ख़त्म कर दें, उसका ध्यान चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने बच्चों को इस तरह हैंडल करना है। इंशाल्लाह ताला ऐसे जो है ना, ये इतने साल के बच्चे बहुत आसानी से ना इनके ध्यान बदल जाते हैं, इनका माइंड बदल जाता है और बच्चे नॉर्मल होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब बात आ गई कि ये वाले बच्चे अगर ज़िद करें, रोएं और मेहमानों के सामने बदतमीज़ी करें, तो देखें जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगी ना, उसको सब्सटीट्यूट थोड़ा बहुत देना शुरू करेंगी या उसका ध्यान बटलाने की कोशिश करेंगी, तो फिर मामला जो है ना सॉल्व हो जाता है, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें साइड बाय साइड चलती रहती हैं, वो तो एक चैलेंज है पेरेंटहुड का, तो वो तो फील साथ साथ चलता रहता है और करना पड़ता है। लेकिन आपने ज़िद पे नहीं मानना उसकी। बच्चा अगर रो रहा है, उसको कहें ठीक है आप रोएं, लेकिन मैं आपकी बात नहीं मानूंगी। दूसरा जो टूल होता है ना, एक तो मैंने आपको बताया कि जी सबसे पहले बच्चे का ध्यान बटा दें, ठीक है। उसके बाद आप बच्चे को थोड़ा बहुत सिखाएं कि मैं नाराज़ हूँ, ठीक है। सैड होके दिखा दें उसको फेस बना के कि आई एम सैड, या मैं आपसे बात नहीं करूँगी, मैं आपसे नाराज़ हूँ। तो बच्चे को फ़ील होना चाहिए। आप ये करके देखें और करवाएं बच्चे से कि मैं आपसे नाराज़ हूँ। बच्चे को पता चलना चाहिए और देखें कि वो आपको मनाता है कि नहीं मनाता। और अगर वो आपको मनाता है तो फिर ये टूल काम करेगा। उसको सिखाएं कि मैं नाराज़ भी हो जाती हूँ, आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं नाराज़ हो जाऊँगी, ठीक है। तो ये करने की कोशिश करें। आहिस्ता आहिस्ता उसको बताना शुरू करें कि नाराज़गी एक चीज़ है और मैं आपसे नाराज़ हो जाऊँगी। और बच्चे को फ़िक्र होनी चाहिए। मैं कहती हूँ कि किसी भी एज के ग्रुप के बच्चे जो हैं ना, उनको फ़िक्र होनी चाहिए हमारे पेरेंट्स नहीं हमसे नाराज़ होने चाहिए। और जब आप नाराज़ हो जाए तो उनको उनकी जान पे बन जाना चाहिए कि भाई पेरेंट्स नाराज़ हो गए तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो कोशिश करें किसी भी एज ग्रुप का बच्चा है उसको आपकी नाराज़गी से फ़र्क पड़ना चाहिए। और नाराज़गी ये आप चुप कर जाएं, ठीक है। कोई उसको कोसना नहीं है, ताने नहीं देने, ऐसी चीज़ तो किसी एज के बच्चे के साथ नहीं करनी। आप कोई भी चीज़ है, आपने किसी बच्चे को मना करना है, उसको मना करें, उसको रीज़न बताएं कि दैट्स वाई मैं आपको मना कर रही हूँ और ये मेरी चीज़ वैलिड है, ये पॉइंट वैलिड है, और अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे मैं आपसे नाराज़ हो जाऊँगी। वो कोई भी एज का ग्रुप का बच्चा हो, ठीक है। तो ये वाला टूल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा टूल जो आपने इस्तेमाल करना है वो ये है कि अब बच्चा फिर भी ज़िद कर रहा है, फिर भी हैंडल ही नहीं हो रहा। अब ये वाली बात जो है ना, नाराज़गी वाली बात, और ये वाला जो पॉइंट, ये 1 साल के बच्चे पे भी चलेगा, 1.5 साल, 2 साल से ऑनवर्ड, 5, 6, 10 साल के बच्चे पे भी चलेगा, ठीक है। क्या आपने नाराज़ हो जाना है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, बेनिफिट्स बच्चे के बंद करें। आहिस्ता आहिस्ता बच्चे क्या करते हैं, वो ज़िद करते हैं, नहीं मैंने टीवी देखना है, नहीं मैंने ये खाना है, नहीं मैंने खेलना है, अभी मैंने पढ़ना नहीं है। क्यों? बच्चे का टाइम टेबल आपने सेट करना है, बच्चे का मेन्यू आपने सेट करना है, किस टाइम उसने क्या खेलना है, क्या करना है, ये आपने डिसाइड करना है। ये बच्चे को राइट नहीं होना चाहिए कि उसने डिसाइड करना है। हाँ, इन सिचुएशन के वो बच्चा जो है अभी उस बीमार है या उसकी तबीयत ठीक नहीं है, एनर्जी लो है या कुछ भी है, आप उस सिचुएशन में बच्चे की बात मान सकते हैं। अदरवाइज़ आपने उसका डिसिप्लिन जो घर में बनाना है ना, वो आपने बनाना है, वो बच्चे ने नहीं बनाना। बच्चे तो कभी डिसिप्लिन चाहेंगे नहीं, लेकिन आपने जो बात बना दी है, आपने जो डिसिप्लिन बना दिया, उस पर परसिस्ट रहें, उस पर आपने साबित कदम रहना है कि नहीं भाई ये चीज़ टस से मस नहीं होगी। मेरा घर जो है ना इसी असूल पे चलता है, डिसिप्लिन, कि ये पढ़ने का टाइम है, इस पर पढ़ना है, अब नो एक्सक्यूज़, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं। ये खाने का टाइम, अब आपने खाना खाना है, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं। ये पका है, आज मैंने आपको यही खिलाना है तो यही खिलाना है, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, ठीक है। तो उसमें आपने क्या करना है कि बच्चे के बेनिफिट्स बंद करें कि लाइक अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो आज टीवी आपको देखने को नहीं मिलेगा, या 5 दिन के लिए टीवी देखने को नहीं मिलेगा, या 2 दिन के लिए टीवी देखने को नहीं मिलेगा। और उस सज़ा पे परसिस्ट रहेंगे ना, और शाम को आपको बच्चा तंग करे और आप कहें जाओ टीवी देख लो, नहीं, ये नहीं करना काम, ठीक है। आपने जो सज़ा दे दी उसको माइंड में रखें और उसको आपने अच्छे से देखना है कि ये मैंने सज़ा दी हुई है और इस पर मैंने परसिस्ट रहना है, तभी आपका बच्चा सुधरेगा। अगर आपकी बात की कोई वर्थ ही नहीं होगी, आपकी बात की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होगी, तो बच्चा कैसे सीरियस लेगा आपको, और कल को बच्चा भी इसी तरह का डेवलप होगा। तो अपनी बात की क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए कि जो बात मैंने कह दी वो मैं पूरी करूँगी।
اچھی بھی اور بری بھی. اگر سزا دی ہے تو بھی, اور اگر کسی گفٹ کا بچے کو کہا ہوا ہے, بچے کو کوئی آپ نے ٹریٹ دینی ہے, بچے نے اچھا بیہیو کیا ہے, اس کو آپ نے کوئی بینیفٹ دینا ہے, تو اس پہ بھی آپ پکے رہیں, اس کو بھولیں نہیں, اس کو نگلیکٹ نہ کریں, اس کو ڈیلے نہیں کریں. تو کوشش یہ کریں کہ اگر جو بھی سزا دی ہے وال کے ساتھ کھڑا کرنا ہے, آپ تب تک بچے کو وال کے ساتھ کھڑا کریں جب تک بچے سوری نہیں کہتے یا ان کو اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوتا. ان کے بینیفٹس بند کریں. ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو اب میں یہ بات کروں گی نا کہ بینیفٹس بند کریں. اس میں ٹی وی ہو سکتا ہے, اس میں سنیکس ہو سکتے ہیں, اس میں پاکٹ منی ہو سکتی ہے. آپ کو بچوں کو اس راہ راست پہ لانے کے لیے نا یہ نہیں ہے کہ ہر وقت مارتے رہے مارتے رہے مارتے رہے. مارنا کیا ہوتا ہے, بچہ ٹھیٹ ہو جاتا ہے, بچہ برداشت کر لیتا ہے, اچھا 2 تھپڑ ہی ہیں نا, کھا لیں گے. لیکن جب بینیفٹس بند ہوتے ہیں نا, ایک دن بچے نے بغیر ٹی وی کے گزارنا ہے, وہ کیسے اپنا ٹائم گزارے گا؟ ایک دن بچے نے بغیر اپنے سنیکس کے گزارنے, یا 10 دن یا 5 دن وہ کیسے گزارے گا؟ تو وہ پھر ڈرے گا کہ نہیں یار مارنا تو ایزی ہے, تو یہ چیزیں مشکل ہیں. تو اس طرح کے کام کریں. ٹھیک ہے, اس کے بعد بچوں کو اگر آپ نے راہ راست پہ لے کے آنا ہے, ان کی ضدیں کم کرنی ہیں, تو انہیں کہیں کہ آپ اچھا بیہیو کریں گے تو آپ کو یہ ٹریٹ ملے گی, آپ کو یہ کوئی ٹوائے ملے گا. کوئی چھوٹی سی چیز ہونی چاہیے, ضروری نہیں ہے بہت 4-5 ہزار کا خرچہ کریں. نہیں, بچے 10 روپے کی چیز سے بھی خوش ہو جاتے ہیں, بچے 400 200 300 کے ٹوائے سے بھی خوش ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, بچے کے لیے نئی چیز, نیا ٹوائے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو جب آپ لگے بچے نے بہت اچھا بیہیو کیا ہے, اس کو لے جائیں اپنے ساتھ, اس کو کوئی کینڈیز دلوا دیں اس کی پسند کی, یا اس کو ایک پیارا سا گڈی بیگ بنا کے دے دیں کہ یہ بھئی آپ کا گفٹ ہے, آپ نے بہت اچھا بیہیو کیا ہے. تو میرا خیال ہے آپ یقین کریں, ہم نے زینب فاطمہ کو اتنے مہنگے مہنگے ٹوائز بھی لے کے دیتے ہیں, کبھی کبھی 10 روپے کی چیز سے خوش ہو جاتی ہیں. بچے کا ذہن ہی ایسا ہوتا ہے, وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ خوش ہو جاتا ہے, اور کبھی کبھی بڑی چیزوں سے بھی بچے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن ان کو ویلیو سکھائیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بھی خوش ہونا ہوتا ہے. تو بچوں کو آپ کوئی نہ کوئی ٹریٹس وغیرہ آفر کریں تو بچے جو ہیں وہ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا رسپانس دیں گے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے ان کا دھیان بٹانا ہے آپ نے. اس کے بعد آپ نے اگر بچہ اچھا بیہیو نہیں کر رہا, اس کو پیار سے انیشیٹ انہیں کریں کہ جی آپ کو کینڈیز ملیں گی, یا آپ اچھا بیہیو کریں گے تو میں آپ کو یہ بینیفٹس دوں گی. اگر نہیں بچہ پھر بھی بات مان رہا, اس کے وہ بینیفٹس آپ روک دیں کہ ٹھیک ہے اب آپ کو آج کے دن ٹی وی نہیں دیکھنے کو ملے گا, کینڈیز نہیں ملیں گی, دس اینڈ دیٹ. ٹھیک ہے, تو یہ 3 مین چیزیں ہوگی جو آپ بچوں کو کروا سکتے ہیں. اس کے بعد کچھ بچے زیادہ ہی اسٹبرن ہوتے ہیں, زیادہ ہی ڈھیٹ اور اس طرح کے ہوتے ہیں, وہ بات ہی نہیں مانتے. آپ ان کو سزا کا دیں, کھڑے نہیں ہو رہے ہیں. اب اس سچویشن میں انسان کیا کرے؟ اس سچویشن میں پھر آپ ان کو اچھا خاصا ڈانٹ سکتے ہیں, ڈپٹ سکتے ہیں, ان کو تھپڑ بھی لگا سکتے ہیں, اور آپ ان کا بس یہی کہیں اگر آپ سزا کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے, میں آپ کو فردر ایک اور سزا دے دوں گی, میں آپ کا یہ بھی بند کر دوں گی, میں آپ کا ٹی وی بند کر دوں گی, ریموٹ چھپا دوں گی, فون چھپا دوں گی, اور میں آپ کے پاکٹ منی بند کر دوں گی. تو اس طرح کی چیزیں پھر جب آپ کو بچے کو لگے گا کہ بھئی پیرنٹس تو اب اتنے سخت ہو گئے ہیں, اب یہ تو بات ہی نہیں ہماری سن رہی ہیں, ہماری کسی چیز پہ عمل ہی نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, بچے کو آپ پھر رونے بلکنے دیں اور ان کو سزا دیں پراپر. نئی سزا پہ کھڑے ہو رہے پھر کہ آپ کا اب یہ بھی بینیفٹ بند, اب مزید بدتمیزی کریں گے تو یہ والا بینیفٹ بھی بند کر دوں گی. اس طرح کر کے وہ بینیفٹس بند کریں, اس کو 2-3 دن اس طرح کی بات دکھائیں تاکہ اس کو پتہ ہو کہ یار اگلی دفعہ اگر کھڑا نہ ہوا تو پھر جو ہے نا بہت بری سزا ملے گی. تو اپنی چیزوں پہ نا, اپنے فیصلوں پہ پختہ رہیں تاکہ بچوں کو پتہ ہو کہ بھئی اگر ہم نہیں سدھرے تو ہمارے پیرنٹس نے واقعی ہمیں یہ کرنا ہے جو وہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ کی جو بات ہے نا اس کی ویلیو ہونی چاہیے, اس کی کریڈیبلٹی ہونی چاہیے, بچے کو پتہ ہو کہ ماما نے کہا ہے کہ میں یہ کر دوں گی تو وہ واقعی کر دیتی ہیں. تو یہاں پہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں نا یہاں پہ کام خراب کرتے ہیں, ہمارا خود ہی دل موم ہونے لگ جاتا ہے. میں نے دیکھا ہے پیرنٹ ہوڈ میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے دل نہیں اپنا موم کرنا. جو چیز کہہ دی, جو ڈسپلن گھر میں قائم کر دیا, جو بات پہ ایک دفعہ کہہ دیا کہ میں یہ ایسا کر دوں گی, تو اس پہ اٹل رہنا ہوتا ہے, پھر ہی بچے سدھرتے ہیں, ورنہ بچے کہتے ہیں لو انہوں نے کون سا کر دینا. تو اس کے لیے آپ کو خود کا دل سخت کرنا پڑے گا, تھوڑا سا ایفرٹ لگتی ہے. میں بھی شروع میں جب زینب فاطمہ روتی تھی تو میں کہتی تھی ہائے میرا بچہ رو رہا ہے, میں کیسی ماں ہوں, یہ ہے وہ ہے, 100 طرح کے ریگریٹس آنے لگ جاتے ہیں. لیکن یقین کریں کہ سختی کرنے پہ اب یہ آ گیا ہے کہ لوگ آتے ہیں تعریف کر کے جاتے ہیں کہ بھئی آپ اچھا براٹ اپ کر رہے ہیں, آپ نے اچھا رکھا ہوا بچوں کو, میرے بچے آپس میں لڑتے نہیں ہیں, ایک دوسرے کو سلیپ نہیں کرتے, کبھی بھی نہیں کیا زینب نے اور فاطمہ نے ایک دوسرے کو, ایون ایزا نے بھی.
آپس میں مارنے والا ان کا کوئی مذاق ہی نہیں ہے، ہونا بھی نہیں چاہیے. بچوں کو یہ سکھائیں آپ کو کسی سے کوئی پرابلم ہے آپ نے آ کے شکایت لگانی. شکایت لگانا والا جو کلچر ہے نا از گڈ. یہ بچوں کو سکھائیں کہ آپ کو کسی سے کوئی پرابلم ہے آپ نے ہمیں بتانا ہے، خود نہیں ہولڈ لینا، خود نہیں چارج لینا. ٹھیک ہے، کوئی بھی ہو، چاہے فیملی کا کوئی اور بچہ، جوائنٹ فیملی میں کوئی بچہ، آپ اپنے بچوں کو کہیں آپ کو کسی سے کوئی پرابلم ہے آپ نے نہ تو آپ نے کسی کو کچھ کہنا ہے نہ کوئی آپ کو کچھ کہے. کوئی کہے تو فوراً آ کے بتائیں، پھر آپ ڈیل کریں خود، تاکہ بچوں کو بھی پتہ ہو کہ بھی ہمارے پیرنٹس جو ہیں ایکشن لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح آپ نے مارنے مورنے والا کنسیپٹ نہیں رکھنا. اور بچے جو مارنے والے ہوتے ہیں اس پہ بھی ایک کمپلیٹ ویڈیو بناؤں گی، وہ ایک الگ چیز ہے. جوائنٹ فیملی بھی ڈسکس کروں گی، سیپریٹ فیملی بھی ڈسکس کروں گی، سب چیزیں ڈسکس کروں گی. اب ہوتا کیا ہے ہماری فیملیز میں نا، یہ بات بہت زیادہ ہے کہ ہسبینڈ کوآپریٹ نہیں کرتے، یا ہسبینڈ ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، وائف کوآپریٹ نہیں کر رہی ہوتی ہیں. تو دیکھیں پیرنٹ ہوڈ جو ہے نا ایک فیز، وہ دونوں کے لیے ہے. آپ اپنے ہسبینڈ سے اچھے طریقے، جب آپ کسی سے کو ڈانٹ ٹپٹ کے یا تانے دے کے بات کرتے ہیں نا، پھر کوئی بھی نہیں سنتا. ہمیشہ کسی کو اپنا میسج اگر کنوے کرنا ہے، بیٹھ کے آرام سے کچھ اس کی سنیں، کچھ اپنی سنائیں. آپس میں آپ پالیسی ڈیسائیڈ کر لیں کہ بھئی سب سے بہتر حل یہ ہے کہ اپنے آپ پارٹنر کو کہیں کہ بھی آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ کس جیسا بنے، اس کی کوالٹیز کیا ہوں، اس کی کریکٹرسٹکس کیا ہوں، پھر وہ بتائیں. آف کورس ہر پیرنٹ اچھا ہی کریکٹرسٹکس بتائیں گے. تو آپ کہیں کہ پھر یہ کرنے کے لیے ہمیں، یہ ہماری منزل ہے تو ہمیں اس طرح رستے میں سے گزرنا پڑے گا، ہمیں سختی بھی کرنی پڑے گی، ہمیں ہر چیز سولو کرنی پڑے گی، پھر جا کے بچہ اچھا بنے گا. تو اس سچویشن میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو پارٹنر ہیں نا تھوڑا تھوڑا سمجھنا شروع کرتے ہیں. تو پیار سے ڈیل کریں، پیار سے سمجھائیں کہ بھئی یہ پالیسیز ہیں، ہمارا بچہ بگڑتا جا رہا ہے اور یہ بڑا ہو کے اور بگڑ جائے گا. تو ہم نے اس چیز کو لائک کمپلیٹلی ڈسکریج کرنا ہے، ہم نے اس کو انکریج نہیں کرنا. تو اس لیے آپ میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلیں. تو آپ کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن پھر میں اگر جو ہولڈ کر رہی ہوں، جو چیز کر رہی ہوں، اس میں پلیز آپ پھر چپ رہیں اور آپ انٹرفیئر پھر نہیں کریں. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی چیزیں. ایک اور بات کہ ہمارے اکثر پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر ڈانٹیں گے بچے کو تو ہم تو اس کے سامنے ویلن بن جائیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں یہ ساری باتیں جو ہیں نا یہ ویسٹرن کلچر کی ہیں، اور ہمارے اور ان کے کلچر میں بہت ڈفرینس ہے. ہماری سوسائٹی میں، ہمارے سوسائٹی کا جو ایک کلچر ہے وہ ڈفرینٹ ہے. ہماری نارمز اور ہیں، انگریزوں کی نارمز اور ہیں. اتنا پیار کرنے کے باوجود، اور جی بچوں کو مارنا نہیں ہے، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، تو وہ کیا اچیو کر لیتے ہیں؟ وہ ایک فیملی سسٹم تو کبھی بھی اچیو نہیں کر پاتے. ان کے بچے جیسے ہی 18 سال کے ہوتے ہیں وہ الگ رہنا شروع کر دیتے ہیں. اور ہمارا یہ سسٹم ہے کہ ہمارے پیرنٹس برے بھی ہوں نا، لڑنے جھگڑنے والے بھی ہوں، تو پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ نہیں بھئی نہیں، ہم نے اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہنا ہے، ہم نے ان کو دیکھنا ہے. بہت کم ایسے ہوتا ہے کہ لوگ اپنے پیرنٹس کو برا بھلا کہیں یا ان سے الگ ہو جائیں یا ان کو پوچھیں نہیں یا ان کو ڈے کیئر میں ڈال دیں. ایسا بہت ریئر چانسز ہیں. تو کوشش یہ کریں کہ بچوں کو ڈانٹ ڈپٹتے رہنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ جو پیرنٹس بچوں کو ڈانٹتے ہیں نا، وہ جو ان کے بچے ہوتے ہیں نا وہ بڑے فرما بردار نکلتے ہیں. میں نے بہت دیکھا ہے. اور جو پیرنٹس بچوں سے دوستیاں کر لیتے ہیں تو ان کے بچے میں نے دیکھا ہے بہت بدتمیزی کر جاتے ہیں مذاق مذاق میں اپنے پیرنٹس سے. ان کو پتہ نہیں چلتا کہ لمٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو اس چیز پہ بھی میں ڈسکس کروں گی کمپلیٹ، کیونکہ اس پہ بھی بہت زیادہ کوسچنز آ جائیں گے کہ ایسے نہیں تو ویسے نہیں، بچوں سے دوستی بھی کرنی چاہیے. آف کورس دوستی، دیکھیں ہر چیز میں میانہ روی اللہ تعالیٰ نے کہی ہے، تو دوستی میں بھی میانہ روی رکھیں نا. پیرنٹ ہوڈ کا جہاں پہ ایک ہے کہ آپ نے ڈانٹنا بھی ہے، آپ نے سختی بھی کرنی ہے، پیار بھی کریں، دوستی بھی کریں، لیکن ایک لمٹ تک. اس پہ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ آگے میں فردر بات کروں گی. سو دس از اٹ. میری باتوں میں کچن کی صفائی بھی ہوگی، لیکن ٹرسٹ می یہ باتوں میں نہیں ہوئی تھی، اس کو 3-4 گھنٹے لگ گئے تھے. لیکن آج اللہ کا شکر ہے کمپلیٹ صفائی ہو گئی ہے. فریج بھی صاف ہو گیا ہے، کیبنٹس باہر سے سارے صاف ہو گئے. میں نے اوپر والے کر لیے تھے اور ساری ٹائلز کر لی تھی. مقدس نے نیچے والے کر لیے تھے. پھر ہم نے کچن بھی دھو لیا. وہ جو میرا ٹوائلٹریز اینڈ کچن سپلائز کا کیبنٹ ہے اس کو بھی نیٹ اینڈ کلین کر لیا تھا. وہ ویسے تھوڑا گندا ہے کیونکہ اس کا سفیدی نکل گئی، نیچے سے سیمنٹ نظر آتا ہے، ادروائز وہ گند نہیں اس کے اندر پڑا ہوا. تو مجھے ویسے وہ دکھاتے ہوئے بڑی امبیرسمنٹ ہوتی ہے، لیکن سارا دکھا رہی تھی تو میں نے کہا چلو وہ بھی میں دکھا دیتی ہوں. مشین بھی آج ہم نے واشنگ مشین ادھر ادھر کر کے اچھے سے اس کے نیچے سے صاف کیا. سارا جو کچن ہے نا ٹپ ٹاپ ہو گیا اور اب مجھے بڑی سیٹسفیکشن ہو رہی ہے. سو
दिस इज़ इट। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा और आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी, आज की बातें आपको अच्छी लगी होंगी और कुछ ना कुछ आपने भी सीखा होगा। और मुझे भी कोई कमेंट्स में चीज़ें बताइएगा जो मैं भी सीख सकूं। तो इंशाअल्लाह ताला इसको इन्हीं डिस्कशंस को ना आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दिया करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।